علیہ وآلہ وسلم۔ یہ محفل برکت والی محفل ہے، رحمت والی محفل ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت الحمدللہ ایمان کی علامت ہے۔ ان کی محبت کامیابی کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ کا وہ مقدس ولی جس کے کتنے رتبے بلند ہیں، اور الحمدللہ جو اپنے چاہنے والوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نے عرض کیا اور دعا مانگی، ہاتھ اٹھائے خدا کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، الہام ہوا، اے عبد القادر مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک تو نے ارشاد فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو اے مالک و مولا، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیری بارگاہ میں میرا یہ عریضہ ہے مولا کہ میرے چاہنے والے، میرے غلام، مجھ سے محبت کرنے والے، یا الہ العالمین، جب تک انہیں موت نہ دینا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں، جب تک انہیں موت نہ دینا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ آپ فرماتے اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، میرے غلاموں کو، مجھ سے محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جب تک موت نہیں دے گا جب تک کہ توبہ کی توفیق نہ دے دے گا۔ یہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ ان کی شان ہم ہی نہیں بلکہ ولیوں نے بیان کی ہے۔ خود سرکار غریب نواز نے غوث اعظم کی شان میں بہت جاندار اور شاندار منقبت لکھی۔ آج ہم یہاں جمع ہیں، ان کی محفل ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے جو ہم حاضر آئے، یہ تو اللہ کا کرم ہے اور الحمدللہ غوث اعظم کا فیضان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ قدرت دی ہے، مجھے طاقت عطا فرمائی ہے کہ جب میں چاہتا ہوں، جب کوئی میرا نام لیتا ہے اس سے پہلے تو میرا نام بھی نہیں لے سکتا۔ یہ کتنی بڑی ایک ایسی نعمت، ایسا مقام غوث اعظم کو اللہ نے دیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی محبت اور ان سے بغض والوں کے لیے فرماتے ہیں، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ، جو آپ کے والد محترم ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب بیٹا عبد القادر پیدا ہوا تو اس رات، جس رات عبد القادر کی پیدائش ہوتی ہے، اس رات میں نبیوں کا امام، آمنہ کا لال، امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میرے خواب میں تشریف لائے۔ فرماتے ہیں میرے خواب میں تشریف لائے اور حضور نے مجھے مبارکباد پیش کی اور ارشاد فرمایا، اے میرے لاڈلے، اے میرے پیارے، آج تیرے گھر میرا پیارا لاڈلا جو آنے والا ہے، اس کی شان یہ ہوگی کہ جیسے میں نبیوں کا سردار ہوں، اللہ نے اسے ولیوں کا سردار بنایا، اور اے ابو صالح، وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اور فرماتے ہیں میرے آقا غوث اعظم کے والد محترم سے، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کا چاہنے والا ہدایت یافتہ ہوگا، اللہ کا پیارا ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا، اس سے محبت کرنے والا، اور فرماتے ہیں اس کو نہیں چاہنے والا، اس سے بغض رکھنے والا گمراہ اور بددین ہوگا۔ یہ غوث اعظم کے والد محترم نے فرمایا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ نے اس قول کو نقل فرمایا۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ آپ اللہ کے
نیک بندے امام الاولیاء، آپ کی شان کیا بیان کی جائے۔ اللہ نے وہ مقام وہ رتبہ عطا فرمایا، آپ کے والدین متقی پرہیزگار، اور الحمدللہ جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد ہیں ان کی شان نرالی ہے، ان کی شان نرالی ہے۔ جیسے آپ ذرا سوچیں، بار بار جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ نیک بنو تمہاری نسلیں اچھی بنیں گی، نیک بنو گے تو تمہاری نسلیں اچھی بنیں گی، الحمدللہ، اور اس کا فائدہ نسلوں کو ملے گا۔ قرآن مجید میں آپ نے ایک واقعہ علماء اکرام سے سنتے ہیں کہ جب حضرت خضر اور جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ ساتھ میں رہے، کچھ دنوں ساتھ میں رہے، تو اس وقت ایک واقعہ ایسا بھی آیا، کئی واقعات آئے، ان میں سے ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا جو ایک بستی سے آپ گزر رہے تھے، بھوکے تھے، کھانا نہیں کھایا تھا، اور اس کے بعد اس بستی والوں نے رہنے بھی جگہ نہیں دی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، جشن غوث اعظم، سبحان اللہ، تھوڑے ہیں مگر خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ سے اپنی زبان کو تر رکھیں، جتنی بار سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، ذکر خدا ہوتا رہے گا، اور سینے میں اس کی روشنی، قلب میں الحمدللہ آتی رہے گی۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو تازگی ملتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے سماعت کیا ہے بارہا علماء اکرام سے کہ ایسی بستی سے گزر ہوا جنہوں نے رہنے ٹھکانہ نہیں دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت خضر کو، کسی بستی سے گزر رہے تھے، اچانک دیکھا کہ بارش بھی پڑ رہی تھی، تو اچانک ایک جگہ دیکھا بارش پڑ رہی تھی تیز، چھپنے کے لیے جگہ نہیں تھی، ایسے ہی گزر رہے تھے، بستی والوں نے کوئی جگہ نہیں دی، تو ایسے موقع پر ایک دیوار گر رہی تھی، ایک دیوار گر رہی تھی، تو حضرت خضر نے اس دیوار کو اپنی ٹیک لگا کر، اپنا کاندھا لگا کر، اور بڑی محنت سے اس کو سیدھا کیا، یہاں تک کہ آپ کے کپڑے، آپ کا ہاتھ سب تمام مٹی میں ہو گیا، بڑی محنت سے اس کو آپ نے دوبارہ کھڑا کیا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو رہا نہیں گیا، کہنے لگے بڑے عجیب ہو، لوگوں نے کھانا بھی نہیں دیا، رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی نہیں دیا، کوئی جگہ نہیں دی، کیسے لوگ ہیں یہ، اور آپ ان کی دیواریں صحیح کرتے پھر رہے ہو، اتنی محنت کر رہے ہو۔ تو اللہ اکبر، میں اس کی پوری تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، واقعہ بہت طویل ہے۔ تو جناب خضر نے کیا کہا تھا، جناب خضر نے کیا کہا تھا، قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اس کا باپ جو تھا نا وہ بڑا نیک تھا، صالح تھا، اس جگہ کا۔ وہ دیوار ایک یتیم بچوں کی تھی، یتیم بچوں کا گھر تھا۔ جناب خضر نے بتایا کہ یہ دو یتیم بچے ہیں اور اس میں خزانہ چھپا ہوا ہے، انہیں پریشانی ہو جاتی، جب یہ بڑے ہوں گے انہیں بتا دیا جائے گا، میں نے اس لیے کیا یہ کہ اگر یہ گر جاتی تو خزانہ کھل جاتا، لوگ اٹھا کر لے جاتے، میں نے یتیموں کی ان کی مدد کی ہے اور یتیموں کے لیے میں نے یہ اچھا کام کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یتیم تو بہت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا ایک باپ جو تھا نا وہ بڑا نیک تھا، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ڈائریکٹ ان کے باپ کی بات نہیں ہے یہ، بلکہ اس نسل میں 13ویں، ایک میں آتا 11ویں پشت میں ان کا جو ایک باپ تھا، اس نسل میں ان کا دادا، کہ وہ 13ویں پشت میں یا 12ویں پشت میں یا 11ویں پشت میں بڑا نیک اور متقی تھا،
اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کا ایک باپ جو تھا، اس کا باپ وہ نیک تھا، اس کی برکتوں کی بنا پر ہم نے یتیموں کے اس مال کی حفاظت فرمائی۔ یعنی 11 پشت پہلے کے باپ کی نیکیاں جو ہیں، آنے والی بعد کی 11 نسلوں کے بعد یتیموں کے کام وہ نیکی آ رہی، 11 پشتوں کے بعد بھی اس کا فیضان مل رہا ہے۔ جب نیک ہوتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ نیکی کا فیضان اولاد کو بھی ملتا ہے، نیکی کا اس کا الحمدللہ فائدہ اولاد کو بھی پہنچتا ہے۔ اب سرکار غوث پاک کو دیکھیں، ان کے تو والد بے مثال ہیں، ان کی تو ماں بے مثال ہے، ان کی پھوپھی الحمدللہ متقی پرہیزگار، ان کے نانا الحمدللہ متقی پرہیزگار۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم اتنے مجاہدات کیا کرتے تھے، آپ فرماتے ایک بار میں نے عہد کیا اپنے آپ سے کہ 1 سال تک کچھ نہیں کھاؤں گا۔ کیا 1 سال تک کچھ بھی نہیں کھاؤں گا؟ تو کہ میں نے 1 سال تک کچھ نہیں کھایا، اور ایک دن میں نے کہا اپنے مریدوں سے، اپنے شاگردوں سے کہ لاؤ آج کچھ کھاتے ہیں، تو کہ انہوں نے جب سنا کہ آج حضرت کچھ کھائیں گے، تناول فرمائیں گے، انہوں نے کافی ڈشوں کا انتظام کر لیا، کافی پکوان پکا لیے کہ دسترخوان میرے سامنے آیا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ، جو ابھی تک حضرت ابو صالح تھے، فرماتے ہیں جب تمام پکوان آ گئے تو آپ نے 1 سال تک مجاہدہ کیا تھا کہ میں نفس سے جنگ کرتا رہوں گا، نفس کو مار دوں گا، کچھ نہیں کھاؤں گا۔ 1 سال کے بعد آپ نے کچھ کیا کہ ہاں کچھ کھاؤں گا، ارادہ فرمایا، تو آپ کے لیے اچھے اچھے پکوان لائے گئے، اور اس کے بعد جب تمام دسترخوان سامنے آیا، آپ نے دیکھا کہ نفس ابھی بھی طلبگار ہے، نفس ابھی بھی چاہت میں ہے، دل کہہ رہا ہے کہ کچھ کھا لے، ٹھنڈا پانی پی لے، اتنے پکوان ہیں اس میں سے چکھ لے، کھا لے، اسے پیٹ بھر کر کے کھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو صالح نے فرمایا، اپنے نفس سے آپ مخاطب ہوئے، اپنے نفس سے آپ نے کہا کہ تجھ میں ابھی بھی جان باقی ہے، تو ابھی بھی چاہت رکھتا ہے، ابھی بھی طلب رکھتا ہے اچھے کھانے کی، لہٰذا تیرے لیے جو کی سوکھی روٹی ہی کافی ہے، جو 8-10 دن کی سوکھی روٹی ہو وہ تیرے لیے کافی ہے، میں تجھے تیرے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، تیرے لیے گرم پانی ہی کافی ہے، ٹھنڈے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، اس دن فرمایا جاتا ہے کہ حضرت خضر تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو صالح، موسیٰ جنگی دوست، اس دن آپ کو جنگی دوست کا بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس دن آپ کو یہ خطاب ملا، یہ لقب آپ کو ملا کہ موسیٰ جنگی دوست، کیونکہ آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جنگ کرتے تھے اور اللہ سے دوستی کرتے تھے۔ تو یہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ کی الحمدللہ پرہیزگاریاں تھیں، ان کے بہت بہت بڑے کارنامے ہیں اور بڑے تقریر کے سمندر تھے۔ انشاءاللہ مفصل اور مدلل تقریر آپ ہمارے عالم دین فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا شارف ضیاء صاحب قبلہ سے آپ سماعت کریں گے۔ میں بس تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوا ہوں تاکہ لوگ آ جائیں اور حضرت کو بھی پیش کر دیا جائے۔ تو سرکار غوث پاک کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، میرے غوث پاک کا جواب نہیں۔ جب پیدا ہوئے تو الحمدللہ کتابوں میں آتا ہے کہ اس رات میں جو قرب و جوار میں بچے پیدا ہوئے آس پاس کی بستیوں میں، ادھر تمام تو اس وقت 1100 بچے پیدا ہوئے اس رات میں، اور اللہ نے غوث اعظم کے صدقے میں سب کو ولی بنایا۔ کیا؟ ارے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے؟ کتنی بڑی نعمت سے نوازا غوث اعظم کا صدقہ، پیدائش کا بھی صدقہ اللہ تعالیٰ لٹا رہا ہے۔ یعنی جتنے اس رات میں لڑکے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی برکت سے ان کے صدقے میں اللہ نے سب کو ولی بنا دیا۔ اور جب آپ پیدا ہوئے، جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مہر نبوت تھی، تو غوث اعظم جب پیدا ہوئے ہیں، میرے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ آپ کے شانے پر ایسے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نقش تھا۔
سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہ بات تو اسی دن خلاصہ ہو گئی تھی، معاملہ صاف ہو گیا تھا کہ جس کے کاندھے پر سرکار کا قدم ہے بس تو سارے ولیوں کی گردن پر اسی کا قدم ہے، سارے ولیوں کی گردن پر پھر اسی کا قدم ہے۔ غوث العظم سے سب محبت کرتے ہیں، تمام ولی محبت کرتے ہیں۔ حضرت غریب نواز نے ایسی محبت فرمائی کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لاڈلا حضرت شاہ آل رسول مہرروی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ جامع مسجد میں تقریر فرما رہے تھے بغداد کی تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، مصطفیٰ کریم کی طرف سے جوڑا آیا اور پھر حکم آیا کہ اے عبد القادر کہو، تب آپ نے کہا قدمی حاضی علی رقبۃ کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ تو بتاتے شاہ علیہ رسول فرماتے ہیں کہ جتنے محفل میں تھے سب نے سر جھکا دیا، جو دور دراز دنیا میں زمین کے اوپر تھے انہوں نے بھی سر جھکا دیا، جو زمین کے نیچے تھے انہوں نے بھی لبیک کہا، جو ماں کے شکم میں تھے انہوں نے بھی لبیک کہا، جو پاک باپ کی پشت میں تھے سب نے سر جھکا دیا، سب نے غوث اعظم کو قبول کر لیا۔ اور غریب نواز خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت مجاہدات کر رہے تھے، آپ نے جب یہ فرمان سنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اس وقت میں سرکار غریب نواز نے الحمدللہ فرمایا کہ نہیں نہیں اے محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، تمہارا یہ قدم میری گردن پر نہیں ہے بلکہ یہ قدم تو میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں کی پتلیوں پر بھی ہے اور معین الدین کے دل پر بھی ہے۔ غوث اعظم آپ کا قدم ہے، میرے دل پر بھی ہے غوث اعظم آپ کا قدم ہے۔ سرکار غوث العظم نے مزید اور فرمایا، پھر کلام فرمایا جامع مسجد کے اندر، آپ نے کلام فرمایا بغداد کی سرزمین پر کہ اے اللہ کے تمام ولیوں، تم نے قبول کیا، سب نے قبول کیا، لیکن معین الدین سب پر سبقت لے گیا اور اس نے اللہ کو بھی راضی کر لیا، رسول اللہ کو بھی راضی کر لیا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ہندوستان کی سلطنت خواجہ عبد الجلیل کو دیں گے، لیکن اس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہے، لہٰذا ہندوستان کی سلطنت معین الدین چشتی کو دی جاتی ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کو ادب کا الحمدللہ یہ نعمت عظمیٰ ملی ہے، ادب کے بدلے میں یہ مقام ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں الحمدللہ ہندوستان کے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ، لا الہ الا اللہ،